آپ بڑی معصوم ہیں. آپ پہلی معصومیت تو آپ کی یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ پشتون ہیں. نمسکار دوستو، ہند کی آواز میں آپ کا سواگت ہے. اس ویڈیو میں ڈاکٹر ایوب ایک پاکستانی لڑکی کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، ہندوستانی ہے. اب یہ بات ان کی کتنی صحیح ہے یہ آپ کومنٹ میں بتائیں. اور دوسری طرف حامد میر کے پھوڑے گئے بم کا اثر ابھی کم نہیں ہوا ہے. پاکستان میں اس پر بحث جاری ہے کہ باجوہ نے یہ کیا کہہ دیا کہ توپ چلتی نہیں ہے، ٹینک کے لیے ڈیزل نہیں ہے اور ہم ہندوستان سے نہیں لڑ سکتے. اور اس پہ ظفر ہلالی نے کیا کہا دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ آپ کا اپنا انڈین چینل ہے، پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بعد جو مرضی کریں. تھینک یو فار واچنگ. جے ہند. دیکھیں، جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی نا، تو اس میں ایک لطیفہ نکلا، کیونکہ نور جہاں کے گانے لاؤڈ سپیکروں پہ بارڈروں پہ چلتے تھے سپاہیوں میں جوش چلانے کے لیے. اور یہ گانا چلتا تھا، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، تو پھرنی ہے لبنی ہے بازار کوڑے، اور اس طرح کے گانے. تو وہ کہتا تھا، سپاہی نے کہا کہ انڈیا والے ہمیں مارے نہ مارے، یہ مروائے گی ہمیں جوش دلا دلا کے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس وقت انڈیا کے یوٹیوبر جو ہے وہ خواہ مخواہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جی ایسے کر دیں گے، پیسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ مودی سرکار ابھی کرنا چاہے یا تھوڑی G20 کے بعد کرنا چاہے، لیکن یہ مروائیں گے ہمیں اس قسم کا جنگوازم. دیکھیں، حملہ تو ہوا ہے راجوری میں اور یہ 5واں حملہ تھا، تو اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن مناسب وقت پہ لیا جائے گا. اس وقت بھارت کو کی ساری توجہ G20 کے اوپر، اور ایک دفعہ یہ G20 کسی طرح گزر جائے، یہ ہو جائے یہ مرحلہ طے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا جائے گا کہ اس کا جواب اب کیسے دینا ہے. اگر کرنی ہے سرجیکل سٹرائک تو ایسی ہونی چاہیے جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو بھی ہو، ہندوستان کو بھی ہو اور ہمیں بھی ہو. اور وہ سرجیکل سٹرائک ہے GHQ راولپنڈی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر سرجیکل سٹرائک ہونی چاہیے. جیسے پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، بھی مکاؤ انہاں دا. آپ بڑی معصوم ہیں. آپ پہلی معصومیت تو آپ کی یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ پشتون ہیں. اس قوم کو چھوڑ کے یہ کہنا کہ میں پاکستانی ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی ناسمجھی ہے. پاکستان کس چیز پہ فخر کرے؟ ہر دفعہ تو ان کی پٹائی ہوئی ہے، چاہے لوگوں نے کی ہے چاہے باہر انڈیا نے کی ہے. افغانیوں نے اب افغانی پٹائی کرتے رہے پچھلے دنوں ان کی. یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. پاکستان ایک سوچ کا نام ہے، ایک ملک کا نام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا پاکستان، مجھے آپ ذرا کوئی سرٹیفکیٹ دکھائیں نا کہ آپ کی کیا، آپ کیسے کہتی ہیں آپ کا پاکستان ہے. یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے. یہ جو آرمی چیف ہے اس کا پاکستان ہے، یہ جرنیلوں کا پاکستان ہے، یہ آصف زرداری جیسے فیوڈل لارڈز کا اور شاہ محمود قریشی جیسے پیروں کا پاکستان ہے. یہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا پاکستان نہیں ہے. پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہے ان کے خون پسینہ، ان کی ہڈیوں کے جو ہے گودا، وہ تک نچوڑ چکا ہے پاکستان کے یہ جو میں نے آپ کو لوگ گنوائے ہیں. تو نہ یہ آپ پاکستانی ہیں، نہ آپ کا پاکستان ہے. پاسپورٹ تو صرف ایک سٹیزن شپ ہے، ایک شہریت ہے، اس کا تعلق آپ کی قومیت سے نہیں ہے. آپ کی قوم پشتون ہے اور آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو قابض فوج بیٹھی ہے اس کا مقصد پاکستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بھائی. اس کا مقصد پاکستان کی ایکسپلائٹیشن ہے، پاکستان کے لوگوں کی قوت محنت کا استحصال ہے اس فوج کا اور اس پیروں کا اور جاگیرداروں کا. ان کا مقصد ہی یہ ہے. حامد میر کی جانب سے کچھ ایکسکلوزیو انکشافات سامنے آئے ہیں. انہوں نے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کشمیر کا سودا کرنے جا رہے تھے. 2021 میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے تھے، جس کا علم
پاکستان کے فورن آفس کو بھی نہیں تھا، مگر جب اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی بھرپور مخالفت کی گئی، اسے نیشنل سیکیورٹی سے متصادم قرار دیا گیا اور کشمیر پر پاکستان کے نیریٹو کے منافی قرار دیا گیا، اور اس طرح اس معاملے پر بھی قمر جاوید باجوہ اور خان صاحب میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اور یہ سب انکشافات اب کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی امپورٹنس ہے ٹائمنگ کی؟ یہ نیریٹو صرف جنرل باجوہ کا نہیں، اس سے پہلے بہت سے پہلے مشرف کے زمانے میں سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس وقت مشرف کے زمانے میں ایک ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے گیا تھا، اس میں بینکاک میں ایسکیف ریجن کے تھے، تو انڈیا کا جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن تھا اس نے کہا تھا مشرف سے بہترین آدمی کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات یہاں بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مشرف پھر بھی بہت حد تک پاکستان کے ساتھ باوجود کہ مجھے مشرف کی بات کریں جنہوں نے کارگل پہ محاذ کھول دیا تھا، ہاں نہیں پرو پاکستان تھا، پرو پاکستان بہرحال اس کے اندر یہ آ جاتی تھی۔ لیکن یہ باجوہ صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ یہاں تک تو بات سب کو پتہ تھی، حامد میر نے جو اگلی بات لیک کی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جب وہ رجیم چینج ہوئی ہے، اس سے عید کے اگلے دن ان کے گھر پہ وہاں بنی گالا میں، اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ارد گرد ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے ہیں تو آپ ذرا باہر آ جائیں، تو ہم وہ باہر ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جا کے بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحافیوں کو بلایا تھا اور صحافیوں کو بلا کے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی صورتحال ہے، اور جس پہ مختلف صحافیوں نے باقاعدہ سوال کیا کہ انڈیا نے جو کشمیر کی 370 والی سچویشن خراب کیا، کیا اس کی موجودگی میں یہ چاہیں گے؟ تو باجوہ صاحب نے ایک بڑے غصے میں کہا کہ ہمارا کیا تعلق 370 سال، جو مرضی کرتے پھریں، ہم تو اپنا مفاد چاہیے، اور مفاد ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ بارڈر بھی ٹھیک ہو، ایسٹرن اور ویسٹرن بھی۔ پی ٹی آئی کے جرنلسٹ، دیکھیے پہلے دو چیزیں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیا جو باجوہ نے کہا تھا، جیسے اس پروگرام پہ نسیم زہرا نے کہا کہ وہ ایک ٹریزن کا ٹرائل ہو چکا ہونا چاہیے، اور یہ حامد میر نے کہا یہ جو سودا بازی کشمیر پہ ہوئی ہے، میں یہ تو پبلکلی اب سب کو پتہ ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ، اس لیے کہ عمران ریاض خان جو ایک ویلاگ میں وہ کہتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑا سا مختلف تھا، نسیم زہرا کے اس میں تو یہ تھا نا کہ وہ ٹریزن کمٹ کیا ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے آپ کو ٹریزن ہوا ہے آپ کے سامنے بقول آپ کے خود، اور آپ کو خیال نہیں ہوا کہ کسی کو پروٹیسٹ کریں یا کوئی لکھیں اور کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو یا تو آپ اس وقت یو آر کیئرلیس اور اس وقت جھوٹ بول رہی ہو، یا یو آر جھوٹی آل دا وے تھرو۔ اچھا دیکھیں وہ سب چھوڑیں، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کیوں بیٹھا رہا بھائی؟ یہ تم ایک پرائم منسٹر ہو ملک میں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سیکرٹ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں بٹوین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، وہ آ کے تمہیں انسیڈنٹلی کہہ رہا ہے کہ اوہ بائی دا وے وہ آئے گا، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا فارن منسٹر تمہارے کو آ کے کہتا ہے، وہ تو اس سے پہلے تو اس نے ذکر کر لیا تھا باجوہ نے ان کو، نو دا کلولس، اس سے پوچھو who are you؟ کون تھا تمہیں اجازت دیا کہ تم جا کے ان کے ساتھ نیگوشیشنز کرے ہو؟ حامد میر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ باجوہ کا چاہتا تھا کہ میں یہ پیس ٹاکس کامیاب کرا کے نوبل پیس پرائز لوں گا۔